اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی، اور اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، یہاں جب ان کے پاس وہ آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ سو لعنت ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ کیا بری ہے وہ بات جس کے عوض انہوں نے اپنا سودا کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا عزت سے انکار کر دیں کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ اب وہ غضب در غضب میں گھیر گئے ہیں اور ان کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دے اچھا تو تم کیوں اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اگر تم مومن ہو؟ اور موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا تھا، پھر بھی تم نے اس کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا اور تم ہی ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، جو شے ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور حکم سنو، تو لوگوں نے کہا ہم نے سنا مگر نہیں مانتے، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا ان کے دلوں میں رچ گیا۔ کہہ دے کیا بری ہے وہ بات جس کی تمہارا ایمان تمہیں تلقین کرتا ہے اگر تم مومن ہو۔ کہہ دے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر لوگوں کے بجائے خالص تمہارا ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، لیکن وہ اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اور تو ضرور انہیں لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پائے گا اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، مگر عمر پانا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے اور اس نے تو اللہ کے اذن سے تیرے دل پر وہ نازل کیا ہے جو اس کی جو سامنے ہے تصدیق کرتا ہے، اور جو مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ہاں جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے، اور ہم نے تیری طرف واضح آیتیں نازل کر دی ہیں، اور بدکاروں کے سوا کوئی بھی ان کا انکار نہیں کرتا۔ مگر کیا جب بھی وہ کوئی عہد باندھتے ہیں ان کا ایک فریق اسے اٹھا پھینکتا ہے؟ نہیں، ان میں اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک رسول آیا، اس کتاب کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس تھی، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے، اور ان باتوں کے پیچھے چل پڑے جو شیطان سلیمان کی سلطنت میں سناتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور وہ جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ تو کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک اسے کہہ نہ دیتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ مگر لوگ ان 2 سے وہ باتیں سیکھتے تھے جن سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اگرچہ وہ اس طرح اذن الہی کے بغیر کسی کو ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، پھر بھی وہ وہی باتیں سیکھتے جو انہیں ضرر پہنچاتیں اور انہیں نفع نہ دیتیں۔ اور وہ جانتے تھے کہ جس نے ایسی بات خریدی اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ باتیں یقیناً بری تھیں جن کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے، اور کاش وہ ایمان لاتے اور خوف خدا کرتے تو اللہ کے ہاں سے بدلہ بہتر ہوتا۔ کاش وہ جانتے۔ اے ایمان والو، مت کہو ہم سے رعایت کیجیے، بلکہ کہو ہماری طرف دیکھ اور سن، اور یاد رکھو کافروں کو دردناک عذاب ہوگا۔ اہل کتاب میں سے کافر نہیں چاہتے اور نہ مشرک ہی کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھول جانے دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مانند اور لے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی یا مددگار نہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ مگر جو ایمان کی بجائے کفر کو بدل لے وہ ہموار راہ سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہتیرے چاہتے ہیں کہ کاش وہ اپنے حسد کی وجہ سے تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد اس کے باوجود کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے کفر میں لوٹا دیں، مگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم جاری کرے۔
बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और जो भलाई भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ पालोगे। बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है।